میر ابزی شان اور ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیو موجود ہیں اظہر خان صاحب، فارمر چیف سلیکٹر. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. ان کے ساتھ موجود ہیں ارم جاوید، پاکستانی ویمن کرکٹر. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ عمران صاحب، اسپورٹس جرنلسٹ. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ. تو اب ہم جانتے ہیں کہ واٹس اپ ان اسپورٹس میں آج ہمارے پاس کیا خبریں ہیں. سو واٹس اپ ان اسپورٹس میں سب سے پہلے T20 مقابلہ شروع ہو چکا ہے. وومن T20 جہاں پہ پاکستان وومن اور آئرلینڈ وومن کا آمنا سامنا ہوا اور 11 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا پاکستان وومن ٹیم کو. اس پہلے T20 میں یہ 3 میچز کی سیریز میں 1-0 سے اس وقت آئرلینڈ کو برتری حاصل ہے. اسی کے ساتھ جہاں پر ویمن کرکٹ ٹیم کی بات ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی مینس کرکٹ ٹیم پر بات کرنا بھی امپورٹنٹ ہے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کل پہلا ون ڈے انٹرنیشنل پاکستانی ٹیم کی قیادت محمد رضوان کریں گے، جبکہ بابر اعظم اور شاہین آفریدی بھی اسکواڈ کا حصہ ہوں گے. ایشیا کپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قومی T20 اسکواڈ میں بابر اعظم کو ہونا چاہیے. یہ کہنا ہے وسیم اکرم صاحب کا کہ بابر اعظم جو ہیں وہ اسٹیبلٹی دے سکیں گے جو ایک بڑے ایونٹ میں ٹیم کو چاہیے ہوتی ہے. 2 ٹیئر سسٹم کی کافی بات ہو رہی تھی اور اس حوالے سے خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فارمیٹ متنازع. پاکستان، بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کے بعد اب انگلینڈ بھی مخالفت میں شامل ہو گیا. ایک اور ملک شامل ہو گیا. دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. اور جہاں بات کریں ہاکی کی، بہت سارے لوگوں کو جو ہے ابھی بھی یہ ایک کیوریوسٹی بنی ہوئی ہے کہ کیا پاکستان ٹور کرے گا انڈیا کا فار دی ایشیا کپ اور ناٹ. اور انڈین ہاکی کی بات کریں تو انڈین ہاکی کے ایک ریپرزینٹیٹیو نے بھارتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہاکی وڈ ناٹ بی ٹورنگ انڈیا فار ایشیا کپ. مگر جب یہاں پاکستان ہاکی فیڈریشن سے یہ بات ہوئی اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر نے یہ کہا کہ ہماری بات انڈیا ہاکی سے نہیں ہوتی، ہماری بات ڈائریکٹلی ایشین ہاکی سے ہوگی اور ایشین ہاکی سے ہی ہوتی ہے، تو ابھی تک اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی جس طرح کی باتیں بھارتی میڈیا میں آ رہی ہیں. اینڈ ود دیٹ واٹس اپ ان اسپورٹس میں اتنا ہی. کمنگ ٹو دا ڈسکشن اینڈ اسٹارٹنگ دا ڈسکشن، اظہر صاحب میں آپ سے سب سے پہلے شروع کروں گی. سب سے پہلے جس طرح ہم اب انتظار کر رہے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کی یہ سیریز ODI سیریز کا آغاز ہو، ایک بہت امپورٹنٹ ڈیرن سیمی کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم پاکستان کے اگینسٹ، کیونکہ پاکستان ان سے بہتر رینکڈ ہے تو اس سے کھیلنا چاہتے ہیں کہ ہماری رینکنگ بہتر ہو. سو بڑا لانگ ٹرم ایک سوچ رکھی ہوئی ہے. اگر میں ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کی بات کروں یا مینجمنٹ کی بات کروں، یہ ہمارے پاس کیوں فقدان ہے لانگ ٹرم سوچ کا؟ میرا خیال ہے سویرا، آپ کا کویشچن جو ہے نا اس کو اگر میں اس طرح لوں کہ ڈیرن سیمی کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا، اس میں اگر آپ بڑے غور سے سنیں تو اس میں لانگ ٹرم پلاننگ کا جو انہوں نے جو ایک ذکر کیا ہے نا، اس میں سب سے زیادہ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ یہ چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کوالیفیکیشن فار دا نیکسٹ ورلڈ کپ جو ہے نا، دیٹ از مور امپورٹنٹ دین پلئنگ ان T20 میچز. حالانکہ پاکستان کے کرکٹ بورڈ نے نا ان سے جو بات چیت شروع کی تھی تو یہ چیز انہوں نے ظاہر کی تھی PCB نے کہ ہم آپ سے بجائے 3 ون ڈے کھیلنے کے نا ہم اس کو ڈائیورٹ یا کنورٹ کرنا چاہتے ہیں فار T20. بٹ دے ریفیوزڈ، کیونکہ ان کے ذہن میں جو ابھی آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کی ہے نا، وہ بالکل ظاہر تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ T20 نہیں، ہم نے جا کے کھیلنا ہے تو ون ڈے کھیلنا ہے. کیونکہ ون ڈے میں اگر وہ جیتتے ہیں پاکستان کے اگینسٹ تو ان کی جو رینکنگ ہے اور ان کی کوالیفیکیشن ہے اور جو وہ پوائنٹس ہے اس سے ان کو نا کافی فائدہ ہو سکتا ہے. بٹ آئی تھنک کہ یہ ان کا ایک جینوئن رائٹ تھا اور انہوں نے اس کو بڑا ڈیرن سیمی نے ایکسپریس کیا ہے بڑے شاندار طریقے سے کہ وی وڈ لائک ٹو پلے in one day cricket rather than going and playing 6 T20 matches. So I think it's a very good sign from the West Indies perspective. Yes. اگر وہ جیتتے ہیں تو ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ کوالیفیکیشن ان کی آسان ہو جائے گا. جی T20 واز سم ویئر ناٹ دیٹ ٹف. لیکن ارم آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم ابھی ODI کی بات کریں، اسکواڈ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، فخر زمان بھی انجرڈ ہو گئے، بابر اعظم آ رہے ہیں اور بابر اعظم کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ایشیا کپ میں بھی ڈیفینیٹلی وہ ہوں گے. تو کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ ہم ODI میں بھی کچھ اپنا صحرا بلند کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں. دیکھیں میرے مائنڈ میں تو ایک ہی بات ہے، جس طرح اب ہم بھی ٹریننگ کرتے ہیں اور ڈراپ ہو جاتے ہیں، کوئی وہ کوئی اتنی بگ ڈیل نہیں ہوتی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ ڈراپ ہونے کے بعد جب آپ آتے ہیں نا تو وہ بھوکا شیر ہوتا ہے نا، تو
تو اس کو ایک وہ رنز کی جو ایک چاہت ہوتی ہے، تو وہ بابر اعظم جس طرح واپس آئے ہیں او ڈی آئی میں اور رضوان آئے ہیں، شاہین آئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ او ڈی آئی میں ہمارا لیول جو ہے وہ بہت اپ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ آئی ہوپ ہمیں بھوکے شیر کی طرح دکھیں ہمارے یہ سینئر پلیئرز، کیونکہ حافظ جہاں ہم او ڈی آئی سیریز کی بات کریں obviously we are looking forward to it کہ ہاں جی ہمیں ہمارے سینئر پلیئرز ان ایکشن دکھیں پھر سے، بٹ ساتھ ہی ساتھ آئی ووڈ جوائن جو وسیم اکرم صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا اس کا۔ وسیم اکرم صاحب کراچی کنگز میں رہتے ہوئے تو زیادہ خوش نہیں تھے کہ بابر ون ڈاؤن کھیلیں کراچی کنگز کے لیے، بٹ پاکستان کے لیے ان کو کیوں لگتا ہے کہ ون ڈاؤن بابر اعظم کو T20 میں واپسی کرنی چاہیے؟ دیکھیں لیگ کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ دو مختلف چیزیں ہیں، اور جب آپ لیگ کرکٹ میں آپ کی کمپوزیشن ٹیم کی مختلف ہوتی ہے، آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ کی کمبینیشن کمپوزیشن مختلف ہوتی ہے۔ لیگ کرکٹ میں وہ سٹیکس آپ کے نہیں ہوتے ہیں جو آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں جس طریقے سے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے، اس قابل بحث ہے کہ بابر کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، مختلف رائے رکھتے ہیں پاکستان کے فارمر کرکٹرز۔ اور جو آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں میں اپنی رائے دوں گا جب کوئی فیصلہ کریں گے وہ، میں اپنا مشورہ تو ان کو نہیں دے سکتا، وہ فیصلہ کریں گے اس کے بعد رائے کا اظہار کریں گے، کیونکہ وہ فیصلہ کرنے کے ان کو پیسے ملتے ہیں، وہ پروفیشنل ہیں، اور وہ فیصلہ کریں نا کہ ان کی سوچ کیا ہے، ان کی سوچ پر پھر میں اپنی رائے دوں گا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہتا۔ آپ بغیر پیسوں کے کوئی فیصلہ نہیں میں بالکل بھی نہیں دوں گا، مجھے جس کام کے ملتے ہیں وہ کر رہا ہوں، اس لیے وہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے وہ کریں نا۔ تو یہ مختلف رائے ہے اس بارے میں۔ وسیم اکرم ان کے اسٹرائک ریٹ کو لے کر جب وہ کراچی کنگز میں دیکھتے تھے، اگر آپ ان کی دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو کرکٹ کی تھنکنگ تو نظر آتی ہے کہ جب وہ کراچی کنگز کے لیے کھیل رہے ہیں تو ان کا نقطہ نظر اس وقت یہ ہے کہ ان کو اپنے اسٹرائک ریٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جب وہ پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں تو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان ٹیم کی اسٹیبلٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ پاکستان ٹیم کی بیٹنگ کو دیکھیں کہ اس کو کن کن جگہوں پر مشکلات کا سامنا ہے، لیکن جب آپ 11 بنائیں گے تو کیا نمبر 3 کے اوپر جو بابر کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے کہ اگر اوپننگ پارٹنرشپ 5-6 اوورز کھیل جاتی ہے تو کیا وہ اوور نمبر 5, 6, 7, 8 یا اس کے بعد کے نمبرز میں وہ پاکستان کے اسٹرائک ریٹ کو اس طرح سے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے ہیں؟ سو یہ قابل بحث ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ وہ فارمر کرکٹرز ہیں، پاکستان کے سابق کپتان ہیں، لیکن یہ سلیکشن کمیٹی کا امتحان ہے، یہ امتحان ہے سلیکشن کمیٹی کا۔ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ سوچ رہے ہیں ڈیرن سیمی، تو میرا تو یہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے، یہ روٹین کی چیزیں ہیں کہ ہم نے یہ ورلڈ کپ اس طریقے سے آگے لے کر چلنا ہے۔ تو یہ سلیکشن کمیٹی اگر آپ پلان کرتے ہیں کسی بھی طرح کا مختصر مدت میں طویل مدت میں، تو آپ کے پاس اس کے ریسورس ہیں یا نہیں ہیں، آپ کتنا اپنے فیصلوں کے اوپر قائم رہ سکتے ہیں، اور یہ والی جو سلیکشن کمیٹی ہے اس میں کتنی جان ہے کہ یہ کہہ سکے کہ ہم انہی لوگوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ سو یہ قابل بحث چیز ہے۔ جیسے جیسے ایشیا کپ کے دن قریب آئیں گے یہ چیزیں اور طریقے سے آپ کو نظر آئیں گی، اور لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سلیکشن کا معیار پیمانہ ہے کیا، کس کس کا فون گھومتا ہے، کس کس کا فون گرتا ہے، فارمر کرکٹرز کا کتنا دباؤ ہوتا ہے، کتنا دباؤ ہوتا ہے، کس کا میسج کس کو آتا ہے، کیسے آگے جاتا ہے، کون کس کے کہنے پہ کیسا لکھتا ہے، کیسا بولتا ہے، یہ چیزیں آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی۔ لیکن بہرحال وسیم اکرم صاحب پاکستان کے کیپٹن ہیں، ان کی دونوں باتوں میں وزن ہے، لیکن جسٹیفائی وہ خود کریں گے اس کے بعد کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ بات کی ہے۔